حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا، پیار کرتا، اور صرف انسان نہیں، جانور بھی ان کی قدر کر رہے۔ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیا کر رہے ہیں۔ وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا۔ کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے، یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے، علیحدہ بولی بولنی، مجھے نہیں بھی، تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جی یہ جمعے والے دن نا جمعے کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں۔ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی؟ تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک مدرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لیے، دے دیا۔ پھر شکایت آ گئی، کہنے لگے عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا واپس کر دو۔ کہنے لگے جی آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا یار جس چیز کی پابندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے ہیں؟ رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتی تو فرض کر دی جاتی، تو جس کی اللہ رسول پابندی نہیں لگا رہے، ہمارا عجیب مزاج ہے نا، اس کی ہم پابندی لگاتے، کتنی غلط بات۔ اور میں چاہے چوتھی رکعت میں شامل ہوں، امام صاحب پر پابندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں، وہ اذان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں۔ ایسے تو نہ کرو یار، کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، ہر شخص کی ضروریات ہے جس طرح میری اور آپ کی۔ وہ کہتے تھے یہ فجر پڑھ کے نا فرض جمعے والے دن چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن ایک بندے نے سمجھایا اس تاجر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک بزرگ پر تنقید کرتا ہے، اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی، ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے، حالانکہ انسان ہے، ایک خامی تو رہے گی، خامی کا ذکر کریں گے۔ ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتہ تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعے کے فرض پڑھ کے۔ کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ کے پیچھے ہوا۔ بغداد کی ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے۔ میں نے پھر بدگمانی کی، میں نے کہا اوہو پیر صاحب کو بھوک نے سلایا تھا، اس لیے سنت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دی۔ پھر وہ آگے گئے تو انہوں نے کباب ہوٹل سے کباب لیے، تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو۔ پھر بدگمانی، کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف بڑھے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے، لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر طے ہوا تو ایک کچا مکان آیا، باہر سے کنڈی لگی ہوئی، حضرت بشر حافی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے منہ سے رطوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں۔ کہتے حضرت بشر حافی دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے ان کو سیدھا لٹایا، پھر ایک پیالہ لیا، مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا منہ صاف تھا، اور پھر پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا ذرا مجھے جمعے والے دن دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں، جمعہ تھا تو ذرا دیر ہو گئی، ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں کیا سوچتا تھا اور بن کیا گیا۔ اور فرماتا پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بشر حافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور 14 سال ہو گئے ہیں تو میری 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہے، میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کہا 14 سال سے آ رہے ہو تک آئے گے۔ جناب بشر حافی نے اپنے ہاتھوں سے بابا جی کے آنسو پوچھے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا کہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلنے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی، محبت پیدا کر۔ وہ کہتے کھانا کھلا کے حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مرید کر لے۔ کہنے لگے ایک شرط ہے، توجہ ہے میری بات پر؟
यहाँ करामत होती भी नहीं तो लोग फेसबुक पे दे देते हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। क्या तमाशा है, जो बातें छुपाने की थी वो बता रहे हो। ये क्या बिगाड़ दिया तसव्वुफ का रंग, जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्हें वेखिया नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, तो बात ही नहीं करते। वो तो हजरत बिशर आफी फरमाने लगे एक शर्त है, अगर तूने मेरा मुरीद होना है। कहो क्या? फरमाने लगे ये जो तूने देखा है ना मेरी ज़िंदगी में किसी से बात ना कर दो, ये मेरी शर्त है। फिर फरमाने लगे यही तो चंद नेकियां जिनके सबब अल्लाह क़यामत पे रहम फरमाएगा, ये भी लोगों के सामने ले आऊं। वो शख्स कहता है जिससे मैं समझा करता था ना कि ये उनका गुनाह है, वो उनकी सबसे बड़ी नेकी निकल आई। बहुत सारी जगहों पे हम समझ कुछ रहे होते हैं और निकलता सोच साफ कर, अच्छी कर। जो जिस मकाम पे है उसे वहाँ वक़ार देना सीखे, इज़्ज़त देना सीखे। दूसरी इस्लाह मुआशरा के लिए मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि ज़िंदगी में ना खुददारी पैदा कर। खुददारी, ये जो आज मिजाज बन गया ना दूसरों के माल पर नज़र, और किसी का हाथ थाम के रातों रात बड़ा होने की कोशिश, इससे बाहर आ गए। अल्लाह ने जहाँ मुझे बेहतर समझा रब ने वहाँ मुझे बिठाया, और अल्लाह ने जहाँ आपको बेहतर समझा अल्लाह ने आपको वहाँ। देखे ना इस महफिल में मेरी कारकर्दगी सिर्फ इतनी है कि मैं तकरीर कर रहा हूँ। इस महफिल का सबसे बड़ा कारकुन वो है जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, उसका एजाज़ सबसे ज़्यादा है। वो इश्तिहार लगाने वालों को अक्सर स्टेज पर बैठने की जगह नहीं मिलती, हालांकि असल काम उन लोगों का होता है जो ये मेहनत करते हैं, जद्दोजहद। तो रब करीम ने जहाँ जिसको रखा है ना अल्लाह ने उसे वही पसंद किया है। लेकिन मेरे गांव का एक मोची है, जूते गांठता है, उस शख्स ने 4 बेटियां ब्याहियां जूते गांठ के। और मेरे अब्बा जी बताया करते थे कि जिन दिनों ना ढेला चवन्नी जूता गांठ है, अब तो जूते कोई गंडवाता ही नहीं, अब तो गांठने का रिवाज नहीं, अब तो बच्चे नए ही लेते हैं। तो जूता गांठने के लिए जब उसको देते थे तो चवन्नी अगर उसकी होती थी ना तो उसको कहते थे ना रुपया तो रख ले, तो कहता क्यों रखूं जी, मेरी चवन्नी है तो मैंने चवन्नी ले ली, और नाराज़ हो जाता था। 4 बेटियों की शादी की है उसने, फिर अल्लाह ने उसे उम्रा भी कराया, और आज भी वहीं बैठा है। तो मैं जब गांव जाता तो मैं कहता हूँ चाचा मैं तेरे साथ तस्वीर खिंचवा ली, तो मुझे कहते हैं पुत्र मेरा तो मुंह भी नहीं तो गया मेरे साथ फ़ोटो। तो मैं कहता हूँ यार तू एक इंसान है, तो एक मिसाल है। जिस बंदे ने हाथ फैलाने से नफरत की हो, अब तो चंदा ही चंदा रह गया है, चंदा ही चंदा। इसके अलावा अल्लाह माफ़ करे कोई दूसरी शायद। मैं क्लासको में था तो मुझे एक साहब कहने लगे आपने कोई ऐलान शलान नहीं करना, मदरसा नहीं है। मैंने कहा मदरसे बड़े हैं पर अल्लाह का फजल है, क्योंकि वो नबी करीम के नाम के हैं तो हमें कभी कमी कोई नहीं आई, कभी नहीं कमज़ोरी आई, रोने का मिजाज भी नहीं। वो चल रहा है मदरसा। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं जो यहाँ आया वो चले ले नहीं आया है? क्या मिजाज आप लोगों ने बनाई, इससे निकले। वो भी कोई कौमें होती हैं जो हर वक्त हाथ फैला के रखती हैं। कुरान मजीद ने सहाबा की तारीफ़ की, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते। ये साहबे सुफ़ा की बात की कुरान पाक ने, लिपट लिपट कर सवाल। खबरदार थोड़े पे गुजारा करना सीखो, इज्जत की ज़िंदगी जियो। और नौजवान बिलखुसूस याद रखे, अगर वक़ार से जीना है, सार उठा के जीना है और मुतमईन ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर उस बात पे राज़ी हो जाओ जो अल्लाह ने हमें अता किया। फिर तेरा 5 मरले का मकान, अगर तूने फ्राड का मकान ख़रीदा है ना 6 कनाल का, तो उससे तेरा 5 मरले का बकार वाला घर बड़ा शानदार। इज्जत के साथ अगर जीना चाहते हो, हातम ताई से किसी ने कहा था कभी तूने अपने से बड़ा सखी भी देखा है? हातम ताई का नाम है ना आज तक सखावत में, अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। कौन सा? कहने लगा मैंने एक दफ़ा अपने सारे शहर की दावत पकाई, तो मैं चेहरे पे नकाब ओढ़ के निकला कि पता करूं कोई आदमी रह तो नहीं गया। तो जब मैं जंगल में गया, बाबा लकड़ियां काट रहा था, तवज्जो है मेरी बात पर? कहते मैं उसके करीब गया, चेहरे पे नकाब था। मैंने कहा बाबा जी आपको नहीं पता आज हातम ताई की दावत है?
कहने लगा बेटे पता है? तो मैंने कहा जाना नहीं। तो कहते बाबे ने अजीब जवाब दिया, कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लगता है। किसका चस्का? हाँ, आज का चस्का ये है कि किसी को पार्टी कैसे डालनी, कैसे मुफ्त की रोटी खानी है। किसका चस्का लग गया? अपने हाथों की। बोलिए। मेरे ना मदरसे में एक लायक बच्चा पढ़ता है, मालदार घराने का था। तो थोड़ी सी ना, आपको पता है दौरान तालिब इल्मी हमें भी बड़े बहाने आते थे, तो ये चीज़ें याद आती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे होता था। मदरसे में काम हो रहा था, तो मैं उसको खिड़की में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटे एक चीज़ तुझे दिखानी है। जब तेरे सामने भुना हुआ गोश्त रखा जाता है तो नखरे करता है। इधर भी आ एक नज़ारा देख। मजदूर ना सवेरे 2 रोटियों के बीच अचार रख के लाता है, और जब वो दोपहर को खाने लगता है ना मेरे भाई, तो वो अचार उसकी रोटियों को भी लग जाता है, पौने को भी लग जाता है। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो मिट्टी से लिथड़े हुए हाथ पहले वो जाके टूटी पे धोता है। फिर वो क्या करता है कि वो पानी का प्याला खुद भर के रखता है। तवज्जो मेरी बात पे रखिए। फिर वो ज़मीन पे बैठता है, और जब वो पोना खोलता है ना, कभी उसे खाते हुए देखो, यूँ महसूस होता है कि दुनिया की सारी नेमतें इसके सामने पड़ी हुई हैं। और टेबल पर बैठकर 22,000 की रोटी खाने वाले इतना शुक्र अदा नहीं करते जितना वो बंदा शुक्रिया अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको लफ्ज़ नहीं सीधे पढ़ने आते, वैसे भी लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं अदा करना आता, लेकिन जब वो हाथ बांध के कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो यूँ महसूस होता है कि रोटी तो इस बंदे ने खाई थी, खाना तो, वरना शादी के मौके पर इतना खाया नहीं जाता जितना तबाह किया जाता, क्योंकि मुफ्त का होता है ना, मुफ्त का। तो याद रखें, मेहनत की कमाई एक हुस्न है, एक वक़ार है। वो जो बंदा 50 लाख रुपया महीने का या साल का कमाता है, वो तो देख भी नहीं तेरा पैसा। वो बैंक में आए और बैंक से ही सारी ज़िंदगी अपनी दौलत देख सकता, लेकिन जो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है ना, उसको जब शाम को मिलती है तो 3 दफ़ा हाथ साफ करता है, और 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, और फिर वो जेब में डालता है। फिर वो हिसाब करता है कि 50 कहाँ लगाने हैं, 60 कहाँ। तो खुददारी से जियो, बावकार रहो, बाइज्जत रहो। हातम ताई कहते हैं मुझे कहने लगा कि मुझे हाथों की कमाई का चस्का लग गया, अब मुफ्त के दस्तरखान पर मुझे मज़ा नहीं आता। तो कहते हैं मैं तो बस उसका फिदाई हो गया। जब मैं वापस आने लगा तो उसने मुझे आवाज़ दी। मैं वापस पलटा तो कहने लगा बेटा आप भी दावत पे जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे 5 दिनार निकाल के दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहाँ जो आदमी लंगर पका रहा ना उसे दे देना। यार बड़े बड़े लोगों ने रोटी खानी है, चलो मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। तो हातम ताई कहते हैं मैं घोड़े से गिर गया, चेहरे से कपड़ा उठाया, और मैंने कहा बाबा मेरे सीने से लग, मैं तो अमीर हो के सखी हूँ ना, तो गरीब हो के बड़ा सखी है। आज समझ आई है तेरी सखावत की। पढ़िए ना हदीस पाक। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। हुजूर मुझे कुछ बोलिए। और मेरे महबूब का दरवाज़ा वो है कि जहाँ से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हुजूर कुछ दीजिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आज अलग बात कर दी, फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं? उसने कहा हुजूर मेरे घर में एक प्याला है और एक कंबल है ओढ़ने का। इतना गरीब को बंदा इस वक्त बैठा है महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो। जो चुप है उनके बारे में क्या नजरिया इख्तियार करो। कोई ऐसा गरीब जिसके घर में एक ही प्याला हो, सिर्फ एक ही कंबल हो, लेकिन यहाँ बैठे मेरे समेत हर तीसरे बंदे को आप पूछ लें कि हालात क्या हैं तो कहेगा दुआ करो। बड़ी मुश्किल है। इतना गरीब कोई बंदा मौजूद है, लेकिन आप किसी को पूछ लें वो कहेगा जी बस दुआ करें। कोई ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे अल्लाह दीन का चिराग दे दे ताकि नोट किसी तरीके आ जाए। और वो नाथ हाँ जो कहता है कि दे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वो भी कहता है पहले 25,000 दो। तो तू स्टेज पे तो कह रहा था हुजूर देते हैं, और यहाँ तब तक तेरे अकाउंट में ना जाए तेरा काम ही नहीं चलता। अजीब तमाशा है ना। एक साहब ने बड़ी दूर से मुझे फ़ोन किया, कहने लगे टाइम दे दे।
میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا، فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنے ایک بڑے لوگ ہی نہیں، آ جائیں گے۔ کہنے لگا جی آپ بتائیں مطلب اکاؤنٹ نمبر دے دیں۔ میں نے کہا یار آپ نے غلط جگہ فون کر لیا، میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اپنی حیثیت کا، انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، آپ سے بات ہوگی۔ کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانا ہی پڑے گا، کچھ بتائیں کچھ بتائیں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں، ایک گاڑی ہے جس پہ سفر کرتا ہوں، اگرچہ مکان میرا 2 کمروں کا ہے، پر کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارا صحیح، میں بڑی اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوں، تو میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں تہاڈی مہربانی کچھ دسو۔ میں کہا 3 کروڑ روپیہ لے چل۔ کتنا جی؟ اللہ جانتا ہے ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اور مسجد میں اونچا ہنسے بھی نہ، کتنے دیں؟ جی یہ تو آپ نے کیا کہہ لیا۔ میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں 25-40 ہزار میں بک جاؤں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے، تو ریٹ لگاؤں تو میری حیثیت یہ ہو کہ 40,000 روپیہ، اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا۔ اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انمول ہوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نوکر ہوں، اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں، غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مارکیٹیں بنائی ہیں، آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے، کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی، ہم نے یہ ماحول بنایا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، واپس آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں، ایک کمبل ہے اور ایک، حضور نے فرمایا لے کے آ۔ یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا۔ ایک کمبل، یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو، ایک پیالہ، اس سے بھی کوئی غریب ہوگا۔ حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2، حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ وہ بولا نہیں کہ حضور 2 ہی تو چیزیں تھی، وہ بھی بیچ دی آپ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں بندہ بڑے نصیبوں والا تھا، اور جب کلاڑا خرید کے لایا تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا، حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا۔ مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے، نوجوانوں غور کرو، اگر معاشرے کو سنوارنا ہے تو اس چیز پر محنت کرو۔ فرمایا یہ کلاڑا پکڑ، رسی پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے لا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی چاہ۔ اور حضور نے فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا کام کر، جا کے محنت کرنا اہل اسلام کا شیوا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا۔ یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں، یہ معیار ہوتا ہے۔ کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں۔ خدا را محنت کی عادت، وہ سیابی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے، یہ لفظ امام سیوطی نے لکھے ہیں، 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تاکہ پتہ تو چلے، تو وہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے، پہلے 1 کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ اور امام سیوطی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10 دینار نکالے، عرض کی حضور رکھ لے، میں اصحاب صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنے آیا ہوں، یہ قبول کر لے مجھ سے، مہربانی فرمائیں، مہربانی، خودداری سے جیے اور تھوڑے پہ گزارا کریں۔ آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے۔ خدا را اس کٹیا کو گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں،
رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا، وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے بڑے پیروں کو دکھایا ہے گھر کے ایک کونے سے نہ چیخنے کی آواز آتی، تو آپ بھی کو دم کر دے، تو میں نے کہا میں تو دم ضرور کرتا ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے لگے جی بڑوں کو دکھایا ہے، تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست ہیں، میں نے ویسے ایک جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے لگ جائیں تو وہاں سے چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی تھوڑی غور کر لو کہ کہیں کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لگ گیا۔ میں تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے علماء موقع دے دیتے ہیں کسی میٹنگ میں بات کرنے کا، تو وہاں بھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، کہیں کہہ دیتا ہوں۔ مجھ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں تو آپ کیا کہیں گا؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا کہ میرے سے مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس لیے میرے بچے نہیں پڑھ سکے۔ اگر میں ان سے پیار کرتا تو رب میرے بچوں پہ بھی فضل فرماتا، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ اور دیکھیں نا تقویٰ بیان کرتا ہوں میں کہ میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ تو وہی کھانا کھا جو مدرسے کے بچے کا، تیرے بچے بھی وہی کھائیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یتیم مسکین بیچارے کیسے گزارا کرتے۔ تو وہی کھا جو کپڑے مدرسے کے طالب علموں نے رمضان میں پہنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چوکی دار بھی نہیں پہنتا، ملازم بھی نہیں پہنتا۔ اور جب ہم تعریف کرنے پہ آتے ہیں اور ان کے نام پہ چندہ جمع کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے جانشین ہے، خدا رہا۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے گھر میں ایم پی آئے تو آپ نے کہا دیکھ ذرا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو، بولو۔ بچی بچے کا رشتہ دیکھنے والے ہیں تو ان سے کہتے ہو کہ کھانا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ طالب علموں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا لیٹ ہے، ذرا 2 پارے اور پڑھ لو۔ کس جرت کے ساتھ کہتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی؟ کیا سمجھا ہوا ہے ان کو؟ لاوارث ہے، جو جس کے مان میں آئے ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالر ملے مدارس سے، حالانکہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں خود اس قبیل کا آدمی ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ بات لمبی ہو جائے گی اور دور نکل جائے گی، واپس لوٹتا ہوں۔ آخری بات، ایک تو سوچ اچھی رکھیں، دوسرا خودداری، اور تیسرا زندگی میں ریاکاری چھوڑ دیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب اللہ نے یہ بات بڑی پسند کی اور اپنے نبی سے کہلوائی، کہا محبوب مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، تو مجھے کہہ کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا اور پردہ کرنا للہ رب العالم، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پال۔ ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی، تصنع بہت زیادہ ہے۔ ریاکاری کا میں ترجمہ پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کو کہتے ہیں۔ اداکاری زیادہ نہیں چلتی، نارمل زندگی زیادہ چلتی۔ ہم نہ تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور اس سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے ماحول کے اندر۔ اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بیوی کپڑے وقت پہ دھو کے دیتی ہو، کھانا ٹائم پہ پکاتی ہو، سارے کام کرتی ہو، لیکن اگر خامد کو شک پڑ جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں، گھر چلتا ہے؟ وہ سارے کام تو کر رہی ہے، صرف مخلص ہی نہیں نا، تو گھر چل جاتا ہے۔ بول نہیں رہے آپ۔ اور اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ پیسے بھی دیتا ہے، میکے بھی لے کے جاتا ہے، شاپنگ بھی ہر ہفتے کراتا ہے، پر میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی چکر ہے، تو وہ خامد بیوی کو قبول ہے؟ کیوں؟ سارے کام تو کر رہا ہے، صرف مخلص ہی نہیں۔ اور بھائی سن لو، اگر آپ مخلص نہیں تو گھر نہیں چلتا تو دین کیسے چلے گا؟ اگر آپ مخلص نہیں تو گھر کا نظام نہیں چلتا تو دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اخلاص شرط ہے، یاد رکھو۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ مخلص نہیں تو نماز بھی بوجھ ہے، تقریر بھی بوجھ ہے، آپ کے لیے محفل بھی معاذ اللہ بوجھ ہے، لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو پھر یہ آپ کا شوق ہے، پھر یہ آپ کا مشن ہے، پھر یہ آپ کا لطف ہے۔
پھر یہ آپ کا ذائقہ ہے، پھر ایک ایک لفظ. وہ ایک نعت خاں صاحب کہیں تشریف لے آئے ہمارے علاقے کے قریب، تو بچوں نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر میں، شہر کا ہی نام بتانا ہوتا ہے نا. اب راولا کوٹ کے کتنے محلے ہیں میں تو نہیں نہ جانتا، تو مجھے جب کوئی پوچھے گا تو میں تو یہی پوچھوں گا نا کہ راولا کوٹ جانا ہے. انہوں نے کوئی تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ شہر جانا ہے، تو اب آگے بھی جانا ہے تو پیسے بڑھائے جائیں گے، اتنا کام. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا اس طرح تو آپ خود بھی تکلیف میں رہیں گے. اگر آپ گاڑی کے میٹر پہ نظر کریں گے تو پھر تو آپ کی زندگی مصیبت بن جائے گی، پھر آپ کو نہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر آپ یہ ذوق بنا لینا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر جتنے قدم زیادہ چلیں گے آپ کا خیال ہوگا کہ یہ ساری زمین قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی. پھر زیادہ قدموں سے آپ کو برکت حاصل ہوگی، آپ کو ذوق نصیب ہوگا، آپ میں توانائی آئے، اخلاص پیدا کر لیں گے تو جینے کا مزہ آئے. ہمارے ہاں جو آدمی 5,000 روپے رمضان کے مہینے میں دے رہا نا مسجد میں، وہ بھی نوٹ کھول کے لاتا ہے. اور علامہ صاحب اگر 3 دفعہ اس کا نام نہ لے تو ناراض ہو جاتا ہے. مسجد کی ٹائلوں تک پہ لوگ اپنا نام لکھوا لیں کہ میں نے لگوائی ہیں تو ایک ٹائل پہ میرا نام بھی ہونا چاہیے. فرشتے بھول جاتے ہیں کس نے لگوائی ہیں، معاذ اللہ. کیا آپ کیا بات کرتے، تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹے، تھوڑا سا اخلاص، حسن. دین کو ضرورت ہے مخلص لوگ. آج آپ نے میرے کہنے پہ نہ ایک کام کرنا، صرف اخلاص کی بات کرا، کسی کو نہ بتاؤ، آپ کے بچوں کو بھی نہیں. صرف 2 رکعتیں نماز چھپ کے پڑھ کے دیں گے، 2 نفل صرف چھپ کے، کسی کو نہ بتاؤ. اور ایک دعا مانگے گا، 2 دعائیں مانگے پر اکیلے میں چھپ کے، صرف 3 بار درود شریف پڑھیں پر پڑھیں چھپ کے، کسی کو پتہ نہیں. اور پھر آپ اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جائیں، اور پھر آپ اپنے دل میں محسوس کیجئے گا کہ رب نے آپ کو سکون کتنا عطا فرمایا. شرط یہ ہے کہ راز آپ کا اور اللہ رسول کا ہو، تیسرا کوئی بندہ شریک. یہ ایک دفعہ آج کر کے دیکھے، اگر عمل آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے تو پھر باقی سارے عمل بھی چھپانے شروع کریں. نیک عمل کو قیمتی، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، کسی بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتاتا ہے. اگر 15 تولے سونا پڑا ہو تو، لیکن تہجد پڑھتا ہے تو بتاتا ہے آ کے. کیا تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتا؟ تو تلاوت کر لی تو بتا دیا ہے، تلاوت کو قیمتی نہیں سمجھا. بھئی اگر سونا قیمتی ہے، پیسے قیمتی ہیں، تو تہجد کی نماز بھی تو بڑی قیمتی ہے، اس کو بھی تو چھپانا چاہیے تھا. نہیں، لیکن اس کا اظہار کر دیا. جو 5,000 مسجد میں دیا ہے وہ سارے زمانے کو بتا دیا. یہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، کسی کی نظر پڑ جائیں تو کئی دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے، لہذا ان کو چھپائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے